الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور سورہ اخلاص کی تفسیر ہو رہی تھی، مگر آج راستے بند ہونے کی وجہ سے اس موضوع پہ گفتگو کا وقت نہیں رہا۔ آپ حضرات بہت دور دور سے اور بہت محبت سے تشریف لاتے ہیں، اور یہ منبر اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس سے علم اور تربیت پر گفتگو کی جائے، اور آپ کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان باتوں کی نشاندہی کریں جو خود ہم پر بھی لاگو ہوتی ہیں اور ممکن ہے کہ آپ پہ بھی لاگو ہوتی ہوں۔ ہم سب اس بات کے متمنی ہیں کہ اللہ کے ہاں نجات ہو جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایمان پہ موت آئے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرے۔ تو جو کام کرنے کا ہے، آپ حضرات میں سے جو بھی یہاں آتا ہے اس کو یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ آج کے بعد وہ یہ کام کرے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے شب و روز کا محاسبہ ایسے کریں اور ہم اپنے اوپر ایسے تنقید کریں جیسے ہمارا کوئی جانی دشمن تنقید کر سکتا ہے۔ انسانی شخصیت دھلتی ہے اور روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے صبح اٹھ کے 5-10 منٹ جو ملتے ہیں کبھی تنہائی کے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں اور مجھ میں کون سی ایسی برائی ہے جس پہ میں قابو نہیں پا سکتا، اور اللہ سے توبہ انسان کرتا ہے، مگر اس سے پوچھو کہ تم جو توبہ کرتے ہو تو جس گناہ میں دل اٹکا ہوا ہے اس گناہ کا نام لے کے بھی کبھی توبہ کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہتا ہے اللہ معاف فرما، کہتا ہے اللہ سارے گناہوں سے درگزر فرما، اور جوا کھیلتا ہے تو کبھی اللہ سے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ یہ بہت عذاب ہے اور اس میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے خدا جوئے کے سارے راستے مجھ پہ بند کر دے، اے اللہ مجھے اس سے ہٹا لے اور میری اصلاح فرما قبل اس کے کہ جہنم کی آگ مجھے سیدھا کرے۔ اس گناہ سے محبت، اس گناہ سے دلچسپی، روح کا اتنا انہماک کہ اس سے توبہ کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اور یہی بات آپ کا دشمن آپ کو کہے، مجھے کہے کہ ہر وقت جوئے خانے میں جاتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، تو چوٹ لگتی ہے تو قبل اس کے کہ کوئی اور کہے اپنے آپ کو کہے کہ میرے یہ کرتوت ہے۔ ہمیشہ اپنی شخصیت پہ
کڑی تنقید جاری رکھنی چاہیے کہ تم ایسے سیدھے نہیں ہوتے، یہ غلط حرکت ہے، تم کہو یا نہ کہو، تمہیں اس غلط چیز سے جتنی بھی محبت ہو، بہرحال یہ بات غلط ہے اور اللہ کے ہاں یہ قابل گرفت ہے۔ اس لیے آدمی کا اپنے متعلق رویہ بالکل دشمنوں جیسا ہونا چاہیے، اور اپنے علاوہ جتنی خلق خدا ہے اس کے متعلق رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ بس جس طرح اللہ پر ایمان ہے کہ وہ ہے، اور جس طرح اس پہ ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے مر کے، اور جس طرح اس پہ ایمان اور یقین ہے کہ کل سورج طلوع ہوگا، بالکل اس حد تک اپنے آپ کو مٹانا چاہیے کہ یو آر بیٹر دین می، آپ مجھ سے اچھے۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی آدمی نہیں ایسا نظر آنا چاہیے، کافر ہی کیوں نہ ہو، کہ میں اس سے اچھا ہوں، اور اپنے آپ کو جب تک فرعون سے بدتر نہ جانے تب تک اللہ کی معرفت کی راہ نہیں کھلی۔ غصہ، دیانتداری کے خلاف چلنا، لوگوں کا مال، حسد، جھوٹ، غیبت، تہمت، یہ اصل گناہ ہیں جن سے روح کو بچانا۔ قصہ تو کئی بار سنایا، مگر ہے بڑی عبرت کی بات کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا آیا، روتا دھوتا، تسلی دی، فرمایا کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا حضرت میں بدکاری میں مبتلا ہو گیا اور یہ منہ کالا کر کے آ رہا ہوں، اور بڑی شرم آئی کہ میں کتنا نالائق ناہنجار۔ تو انہوں نے گہرا سانس لیا اور انہوں نے کہا بھائی میں تو سمجھا تھا کہیں تم جھوٹ بول کے آ رہے۔ اب کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ پکڑا جائے، کیسی ملامت، نفرت، یہ کر رہا تھا، اور جھوٹ کوئی نہیں، بچوں سے جھوٹ کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں بچوں تک سے جھوٹ بولنے والا پکڑا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو بلایا مٹھی بند کر کے، اور ان کا میرے بیٹے ادھر آ، بیٹا شرارتیں کر رہا بچے جیسے، میں بچے ادھر آ ایک چیز دو۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دیکھتے رہے، اور وہ آیا بچہ تو ماں نے مٹھی کھولی اور کھجور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری مٹھی میں کھجور نہ ہوتی تو تم یقیناً اللہ کے ہاں جھوٹوں میں شمار ہو جاتے۔ یہ اس بچے کا حال ہے، منع فرمایا کہ بچے سے بھی جھوٹ نہیں بول۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ بھی کسی کے متعلق ہو جاتا تھا نا، شبہ کہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے یا مجھے بنا رہا ہے، یجد فی نفسہ شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے قلب مبارک میں اس شخص کے متعلق تردد پاتے تھے۔ تردد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے ایمان سے نکال دیتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل معیار ہے ایمان اور کفر کا، ان کا دل معیار ہے، وہ اتنا نازک دل ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز میں، نسائی میں آتا ہے، حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، مجھے تاخیر ہو گئی، جلدی سے وضو کیا، پیچھے کھڑا ہوا، دوسری رکعت میں سورہ روم کی تلاوت آپ نے شروع کی اور تھوڑی دیر بعد ہی رکوع کر لیا۔ سلام کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک کر کے آتے نہیں اور میری نماز میں گڑبڑ کرتے۔ اتنا حساس دل ہے کہ ساتھ کہتے ہیں میں نے وضو جلدی کیا نا تو کوتاہی کوئی ہوئی ہوگی، اس کا اثر قلب مبارک پہ۔ یہی ہوتا ہے، اماموں کی نماز مقتدیوں کے دل پہ اثر کرتی ہے، اور مقتدیوں کے گناہ امام کے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ یہ ساری روحانیت کی دنیا بھری پڑی۔ اس لیے بھیا
ہم سب کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنے پہ کڑی تنقید کرنی ہے۔ میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، میں غصہ کتنا دکھاتا ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہوں۔ جب تک ایسی کڑی تنقید نہیں کریں گے، جیسے ہمارا جانی دشمن ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے، تب تک اصلاح نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اللہ کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ائمہ مجتہدین نے جو اجتہاد کیا، دین کا معیار یہ ہے۔ آپ دین نہیں ہیں، میں دین نہیں ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بات شریعت میں درست نہیں، تو اس میں غصہ کی کیا بات ہے؟ خوش رہنا چاہیے کہ اچھا ہے، اللہ نے گھر میں ہی اصلاح کر دی۔ ایک بچے نے مجھے ایک غلطی، ایک چیز بتائی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے امیر المومنین تشریف لے جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے تو بچے بھاگ گئے، روب سے ادھر ادھر ہو گئے۔ ایک بچہ کھڑا رہا تو آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آیا تو اس نے خود کہا، اس نے کہا امیر المومنین، نہ تو میں نے کوئی جرم کیا ہے کہ آپ مجھے پکڑ لیں گے، اور نہ یہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو آپ جائیں تاکہ ہم کھیلیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کس کے بیٹے؟ ان کا زبیر کا۔ آپ نے فرمایا واقعی، آپ نے کہا زبیر کا خون ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ بچہ ہے اور امیر المومنین سے بات کر رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ ہم کتنا اپنے چھوٹوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سچی بات پہ ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹے یہ بات میں کرتا ہوں لیکن غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے، میری کوئی مجبوری ہے، بیٹے آپ نے نہیں کرنا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو آئندہ بھی بڑھائیں۔